الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تعالی اذا جاء اجل فلا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے جب کسی شخص کی موت کا مقرر وقت آ جاتا ہے تو پھر ایک ساتھ بھی ادھر نہیں ہو سکتی اور ایک ساتھ ادھر نہیں ہو سکتی۔ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سجن المومن و جنت الکافر، اور کما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی دنیا مومن کے لیے ایک قید خانہ ہے اور کافروں کے لیے جنت۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ سب سے پہلے تو سامعین، یہ فقیر ایک مرتبہ پھر اللہ پاک کا لاکھ لاکھ احسان مند اور شکر گزار ہے جس پروردگار عالم نے اس ناچیز کو، فقیر کو ایک مرتبہ پھر بیان کرنے کی سعادت نصیب فرمائی، اور تمام مسلمان بھائیوں اور بہنوں کو اس ناچیز کی طرف سے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تو میرے مسلمان بھائیوں اور بہنوں، آج کا موضوع ہے قبر کی حقیقت۔ آج کا موضوع ہے قبر کی حقیقت۔ قبر جس کو ہم مٹی کا ڈھیر سمجھ کر گزر جاتے ہیں یا سنگ مرمر اور ٹائلوں کی سجی ہوئی چھوٹی سی عمارت سمجھ کر رسمی طور پر ہاتھ اٹھا کر منہ پر پھیر لیتے ہیں، یہ صرف ٹائلوں کا مجموعہ یا مٹی کا ڈھیر نہیں بلکہ یا تو عذابوں کا دفینہ ہے یا پھر رحمتوں کا خزینہ ہے۔ ترمذی شریف نے حضرت ابو سعید رضی اللہ تعالی عنہ سے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد نقل کیا ہے، اگر تم لذتوں کو کاٹنے والی چیز یعنی موت کو کثرت سے یاد کرتے تو تم کو میں اس حال میں نہ دیکھتا، لہذا تم لذتوں کو کاٹنے والی چیز یعنی موت کو کثرت سے یاد کرو، اس لیے کہ قبر ہر روز کہتی ہے کہ تم اپنے وطن کو چھوڑ کر میرے پاس آؤ گے، میں تنہائی کا گھر ہوں، میں مٹی کا گھر ہوں، میں کیڑے مکوڑوں کا گھر ہوں۔ اور جب مومن بندہ دفن کیا جاتا ہے تو قبر کہتی ہے کہ تمہیں یہاں آنا مبارک ہو، جو لوگ زمین پر چلتے پھرتے تھے ان سب میں تو مجھے اچھا لگتا تھا، اب تو میرے ہاں آیا ہے اور میرے حوالے کیا گیا ہے، اب میری مہربانی دیکھ لے گا۔ اس کے بعد زمین تاوست نظر کشادہ ہو جاتی ہے اور جنت کی طرف دروازہ کھول دیا جاتا ہے، اور جب گناہگار یا کافر بندہ دفن کیا جاتا ہے تو قبر اسے کہتی ہے کہ تجھے یہاں کا آنا مبارک نہ ہو، جو لوگ میری پیٹھ پر چلتے تھے ان سب میں تو زیادہ بدتر تھا، آج تو میرے پاس آیا ہے، میرے حوالے کیا گیا ہے، اب تو میرا سلوک دیکھ لے گا۔ اس وقت قبر مل جاتی ہے اور اس کی ہڈی پسلی ریزہ ریزہ ہو جاتی ہے، اور اللہ تعالیٰ اس پر 70 اژدہے مسلط کر دیتا ہے اور وہ اس کو قیامت تک کاٹتے رہیں گے۔ اگر ان میں سے ایک اژدہا بھی زمین پر پھونک مار دے تو جب تک دنیا قائم ہے زمین پر کوئی گھاس اور درخت نہ اگ سکیں گے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قبر جنت کا باغ ہے یا دوزخ کا گڑھا ہے۔ قبر کی آواز، قبروں سے آواز آ رہی ہے کہ اے دنیا میں رہنے والوں، تم نے ایسا گھر آباد کر رکھا ہے جو بہت جلد تم سے چھن جائے گا، اور اس گھر کو اجاڑ رکھا ہے جس میں تم تیزی سے منتقل ہونے والے ہو۔ تم نے ایسے گھر آباد کر رکھے ہیں جن میں دوسرے رہیں گے اور فائدہ اٹھائیں گے، اور وہ گھر اجاڑ رکھے ہیں جن میں تمہیں دائمی زندگی گزارنی ہے۔ دنیا دوڑ دھوپ کا عمل فراہم کر کے رکھنے کا اور کھیتی کی پیداوار مہیا کرنے کا گھر ہے، اور قبر عبرتوں کا مقام ہے، یہ یا تو باغیچہ جنت ہے یا جہنم کا خطرناک گڑھا ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لوگوں اپنی قبر کا سامان کر لو، اس لیے کہ قبر ہر روز 7 دفعہ تم لوگوں سے کہتی ہے، اے اولاد آدم، تم لوگ ضعیف ہو کر میری مصیبت برداشت نہ کر سکو گے، تم لوگ زندگی میں اپنے اوپر رحم کرو، میرے اندر آنے سے پہلے جب اپنے اوپر رحم کرو گے تو میرے ہاں خوشی پاؤ گے۔
میرے مسلمان بھائیوں اور بہنوں، جیسے کہ اس ناچیز نے پہلے بھی آپ کو بتایا ہے اور اپنے اصلاحی بیانات میں اس بات کی طرف آپ کے سوچ کو منتقل کرنے کی کوشش کی ہے کہ یہ دنیا جو ہے عارضی طور پر ہے اور دنیا جو ہے آخرت کے یعنی تیاری کی جگہ ہے، نہ کہ یہاں پر ہم اپنے وقت کو ضائع کریں اور اپنے آپ کو لغویات اور فالتو کاموں میں اپنی زندگی کو برباد کریں۔ اگر ہم ایسا کرتے رہیں گے تو یاد رکھیے کہ آخرت میں صرف خسارہ پانے والے ہوں گے۔ تو یہ دنیا میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں کیوں بھیجا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا، افحسبتم انما خلقناکم عبثا، کیا تم سمجھتے کہ ہم نے تمہیں بیکاری میں پیدا کیا؟ پھر اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتے ہیں، وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، میں نے جن اور انس کو صرف اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔ تو میرے مسلمان بھائیوں اور بہنوں، یہ دنیا جو ہے یا تو انسان اس کے اندر رہتے ہوئے خوب اللہ تعالیٰ کو یاد کرے اور اس دنیا کو ایک مسافر خانہ سمجھتے ہوئے اپنی زندگی گزارے، کیونکہ مسافر خانے میں جب آدمی رہتا ہے اور وہ اپنے آپ کو مسافر سمجھتا ہے تو اس کو اس بات پر یقین ہوتا ہے کہ یہ مسافر خانہ مجھے ایک دن چھوڑ کے چلے جانا ہے، اور حقیقت بھی یہی ہے۔ لیکن آج موجودہ دور کے اندر ہم نے جو ہے نا یہ بھول گئے ہیں کہ کل نفس ذائقۃ الموت، ہر شخص کو، ہر نفس کو موت کا مزہ چکھنا ہے، اور آگاہ اپنی موت سے کوئی بشر نہیں، سامان 100 برس کا پل کی خبر نہیں۔ تو کسی شخص کو بھی یہ نہیں معلوم کہ اس کی موت کس وقت آ جائے گی، اور ہم دنیا میں اتنے محب ہو چکے ہیں کہ ہر وقت صرف دنیا بنانا، مال دولت، لوٹ کھسوٹ، رشوت کا بازار گرم ہے، بے حیائی، بےہودگی اور ناچ گانے اور لغویات اور فالتو چیزوں میں ہم اپنا وقت برباد کر رہے ہیں اور ہم اللہ کو بھول بیٹھے ہیں۔ لیکن یہ پچھتاوا اس وقت ہوتا ہے جب آدمی ہاسپٹل کے اندر یا گھر کے اندر بالکل مرض الموت کے قریب پہنچ چکا ہوتا ہے، تو اسے اپنی ماضی کی زندگی میں کیے ہوئے جو اعمال ہوتے ہیں اس کو اچھی طرح اس وقت یاد آ رہے ہوتے ہیں، اور وہ اس وقت پچھتا رہا ہوتا ہے اور سوچ رہا ہوتا ہے کہ کاش مجھے ایک مرتبہ مہلت مل جائے، لیکن افسوس کہ پھر اس کو مہلت ملے گی نہیں۔ جو اس نے کیا ہے وہی وہ کاٹے گا۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتے ہیں، فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ، بس جس نے ذرہ برابر بھی نیکی کی ہوگی وہ اس کو دیکھ لے گا۔ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ، اور جس نے ذرہ برابر بھی برائی کی ہوگی وہ اس کو دیکھ لے گا۔ تو میرے مسلمان بھائیوں اور بہنوں، اللہ تعالیٰ نے جس مقصد کے لیے ہمیں پیدا کیا ہے، ہمیں پوری طرح سے اس کام میں لگ جانا چاہیے، اور اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے، وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ، تم میں سب سے بہترین شخص وہ ہے جو لوگوں کو اللہ کی طرف بلائے۔ اور اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ایک اور جگہ پہ ارشاد فرمایا ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلکم نارا، اے ایمان والو اپنے آپ کو، اپنے اہل خانہ کو جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ یعنی پہلے تو ہمیں خود تیاری کرنی ہے، نماز کا اہتمام، 5 وقت کی نماز تکبیر اللہ کے ساتھ پڑھنے کی عادت ڈالنی ہے، اور پھر اپنے گھر کے اندر بھی پیار اور محبت اور شفقت کے ساتھ جو ہے اپنے بیوی بچوں کو بھی نماز کا حکم دینا ہے، کیونکہ یہ اللہ کی طرف سے یعنی انسان کو ایک ذمہ داری دی گئی ہے کہ وہ پہلے خود بھی عمل کرے، پھر اپنے گھر والوں پر، پھر ہلکے ہلکے گھر سے باہر نکل کے لوگوں کے اندر بھی جو ہے اللہ کے کام کو، اللہ کے دین کے کام کو جو ہے وہ تبلیغ کی صورت میں یا دوسری صورت میں لوگوں تک پہنچائے۔ تو میرے مسلمان بھائیوں اور بہنوں، آج موجودہ دور کے اندر آپ دیکھیں بڑا نفسا نفسی کا عالم ہے، اتنی موتیں واقع ہو رہی ہیں، اتنے اموات ہو رہے ہیں، ہمارے عزیز اقارب رشتہ دار جو ہیں کسی کا بھی کچھ نہیں پتہ، کسی وقت بھی فون آ جاتا ہے کہ فلاں صاحب کا انتقال ہو گیا ہے، تو بس ہم صرف اس وقت آہ کر کے رہ جاتے ہیں، کہ افسوس کر کے رہ جاتے ہیں، حالانکہ یہ نہیں معلوم کہ جو لوگ مر کے اس دنیا سے جا رہے ہیں وہ ہمارے لیے ایک پیغام نصیحت چھوڑ کے جا رہے ہیں، اور ہمیں یہ کہہ کر جا رہے ہیں کہ دیکھو سب ٹھاٹ پڑا رہ گیا اور اب وہ شخص اس دنیا سے جا رہا ہے، پیچھے اس نے جو بھی کیا اب اس کی اس مال و دولت، اور اس نے اگر اپنی زندگی جو ہے مال و دولت اور دنیا کی طمع کے اندر اپنا وقت گزارا ہے تو سوائے بربادی کے اور قبر کے عذاب کے اس کے ہاتھ میں کچھ بھی نہیں آئے گا، اور حسرت ہی رہے گی اس کے دل کے اندر۔ تو اللہ پاک جو ہے ہمیں ایسے پریشانیوں سے، مشکلات سے اللہ پاک ہم سب کو نجات عطا فرمائے، اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ مہلت ہے ابھی ہمارے پاس، یہ زندگی جو ہے ایک نعمت ہے،
اور اس نعمت کی ہمیں پوری طرح سے قدر کرنی چاہیے، اور اللہ تعالیٰ سے سچے دل کے ساتھ توبہ کرنی چاہیے، اور اللہ کے محبوب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرنے میں ہمیں لگ جانا چاہیے۔ رمضان المبارک کا بابرکت مہینہ چل رہا ہے، یہ مہینے کے اندر اللہ کی رحمت کا نزول بہت کثرت سے ہوتا ہے، اور اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کی طرف جو ہے نا خصوصی نگاہ کرم کرتا ہے، اور اللہ تعالیٰ ہر وقت منتظر رہتا ہے کہ میرا بندہ سچے دل کے ساتھ مجھ سے توبہ کرے اور میں اس کے گناہوں کو معاف کروں۔ تو میرے مسلمان بھائیوں اور بہنوں، یہ وقت جو ہے غفلت میں گزارنے کا نہیں ہے، یہ وقت جو ہے فالتو کاموں میں گزارنے کا نہیں ہے، یہ وقت جو ہے مارکیٹوں میں گھومنے کا نہیں ہے۔ آج لوگوں نے بڑا جو ہے ایک وہ اپنا روٹین بنا لیا ہے کہ تراویح ہوئی یا عشاء کی نماز ہوئی، اس کے بعد جو ہے نا مرد حضرات جو ہے مارکیٹوں میں نکل جاتے ہیں اور پھر سحری سے پہلے اپنے گھروں کو واپس لوٹتے ہیں۔ کس قدر افسوس کی بات ہے کہ ہمیں جب پتہ ہی نہیں ہے کہ ہماری موت کس وقت آ جائے گی۔ یہ منع نہیں ہے کہ آدمی یعنی اللہ تعالیٰ کے احکامات کو پورے کرے، حقوق العباد کے معاملات کو بھی پورے کرے، لیکن دنیا میں رہے انسان، دنیا انسان کے دل میں نہ رہے، یعنی دنیا اتنی آدمی بنانے کی کوشش کرے جس سے اس کا اچھا گزر بسر ہو جائے۔ روزی اچھی تلاش کرنا، روزی اچھی کمانا یہ منع نہیں ہے، مال جو ہے اچھا کمانا یہ بھی منع نہیں ہے، لیکن شرعی حدود کے اندر رہتے ہوئے جو جس کا حق ہے اس کو حق بھی دینا ہے، اور اللہ کی رضا کے مطابق دین پر چلتے ہوئے زندگی گزارنی ہے۔ چنانچہ ہمارے سامنے جو ہے خلفائے راشدین کے واقعات موجود ہیں۔ ان خلفائے راشدین میں ہمارے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کا واقعہ بڑا مشہور ہے کہ ایک شخص جو ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف لے کر آیا اور اس نے کہا اے اللہ کے رسول، میں بہت پریشان ہوں، مالی تنگی کے میرے معاملات ہیں، پریشان حال ہوں۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس چلے جاؤ۔ جب وہ شخص حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس پہنچا تو دروازے پر کھڑا ہی تھا کہ دیکھا کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ جو ہے وہ اپنی بیوی پر، اپنی زوجہ پر تھوڑا سا ناراض ہو رہے تھے اور کہہ رہے تھے کہ یہ تم نے رات میں جو ہے یعنی دیے کے اندر جو ہے تیل زیادہ کیوں ڈال دیا تھا۔ تو وہ شخص جو باہر کھڑا ہوا تھا وہ سوچنے لگا دل کے اندر کہ میں اس شخص کے پاس آیا ہوں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے شخص کے پاس مجھے بھیجا ہے کہ جو شخص اپنی بیوی سے یعنی معمولی سے چراغ میں تیل زیادہ ڈالنے پر بحث کر رہا ہے اور یعنی جھگڑ رہا ہے۔ تو وہ شخص سوچ ہی رہا تھا کہ اتنے میں حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ جو ہے انہوں نے دروازہ کھولا اور باہر نکلنے لگے۔ تو انہوں نے اس شخص سے پوچھا کیسے آنا ہوا، تو اس شخص نے بتایا کہ مجھے اللہ کے رسول حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کے پاس بھیجا ہے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ گئے اور اس نے جو بات کہی تھی وہاں اندر گئے، اور جانے کے بعد 3000 درہم کی تھیلی لا کے اس شخص کے ہاتھ میں دے دی۔ وہ شخص بہت حیران ہوا کہ اس کی توقع سے زیادہ یعنی 3000 درہم، اللہ تعالیٰ کمی کوتاہی کو معاف فرمایا، یعنی 3000 درہم لینے کے بعد اس شخص نے کہا یہ تو میری نسلوں کے لیے کافی ہے، ایک بات آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں۔ اس نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ سے پوچھا کہ یہ تو بتائیے، آپ مجھے تو 3000 درہم دے رہے ہیں اور ابھی تھوڑی دیر پہلے آپ کے گھر سے آواز آ رہی تھی کہ آپ اپنی اہلیہ محترمہ سے جو ہے وہ یعنی اس بات پر ناراض ہو رہے تھے کہ انہوں نے چراغ میں یعنی دیے کے اندر تیل زیادہ ڈال دیا تھا، تو آپ اس بات پر ناراض ہو رہے تھے۔ تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ دیکھو میرے بھائی، وہ میری زندگی کا گزر بسر کا معاملہ ہے اور یہ مال جو ہے اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کا معاملہ ہے، تو اپنی زندگی جو ہے اعتدال کے مطابق انسان کو گزارنی چاہیے۔ اس دیے کے اندر اگر تیل زیادہ پڑے گا تو اس کا بھی مجھے آخرت میں جواب دینا ہے، اور اللہ کی راہ میں آدمی جتنا مال خرچ کرے وہ اصل میں حقیقی مال ہے، وہ اللہ کے پاس جمع ہو جاتا ہے۔ اللہ پاک روز حشر کے دن آخرت میں انشاءاللہ اس کا بہترین اجر و عظیم عطا فرمائیں گے۔ اس لیے اللہ کی راہ میں جو کچھ خرچ کیا جائے وہ کثرت سے کیا جائے اور اپنی زندگی جو ہے اعتدال کے مطابق گزارا جائے۔ تو میرے مسلمان بھائیوں اور بہنوں، یہ دیکھیں یہ ہمارے خلفائے راشدین کا معاملہ کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ جنہیں ذو النورین بھی کہا جاتا ہے، یعنی ہمارے آقا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی 2 صاحبزادیوں کا نکاح جو ہے آپ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی
ان کے ساتھ فرمایا تھا، اور یعنی آپ اس قدر اللہ کی راہ میں مال خرچ کرنے والے تھے، اس کے باوجود آپ کا یہ حال تھا کہ جب آپ قبرستان میں جاتے تو قبروں کو دیکھنے کے بعد آپ کثرت سے روتے تھے۔ تو صحابہ اکرام جو تھے وہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھتے کہ آپ جو ہیں اس قدر قبر کو دیکھ کر کثرت سے کیوں روتے ہیں؟ تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ قبر آخرت کی منزلوں میں سے سب سے پہلی منزل ہے، اور اگر انسان قبر کے اندر کامیاب ہو گیا تو انشاءاللہ آگے کی تمام منازل بھی آسان ہو جائیں گی، اور اگر وہ قبر کے اندر عذاب میں مبتلا ہو گیا تو اس کے لیے باقی آگے کی منازل جو ہیں وہ بھی مشکل ہوں گی۔ تو میرے مسلمان بھائیوں اور بہنوں، سوچنے کی اور سمجھنے کی بات یہ ہے کہ ہمارے صحابہ اکرام جو ہیں انہوں نے اپنی کیسی زندگی تقویٰ کے مطابق گزاری، اور اپنے آپ کو کیسا سادہ رکھتے تھے، جبکہ اس قدر اللہ پاک نے ان کو مال سے نوازا، اور اللہ کی اس قدر عبادت کرنے والے اور تقویٰ اختیار کرنے والے لوگ تھے، لیکن کیونکہ وہ دنیا میں تو رہتے تھے لیکن دنیا ان کے اندر نہیں رہتی تھی۔ لیکن آج موجودہ دور کے اندر ہم دیکھیں کہ ہم نے تو یہ سوچ بیٹھے ہیں کہ بس جیسے ہماری 500 سال 600 سال کی زندگی اور ہم نے مرنا ہی نہیں ہے، بس جہاں سے بھی مال آ رہا ہے لوٹے جا رہے ہیں، کھسوٹے جا رہے ہیں، رشوت اور گناہ کے کاموں میں ملوث ہوئے جا رہے ہیں، دن بہ دن ترقی، گھر بنانا، بلڈنگیں بنانا، بنگلے خریدنا، اور کیا کہتے ہیں بس کہاں سے بھی حرام کمانا، سب کچھ بھول بیٹھے ہیں، یعنی موت کو بھول گئے، اللہ کو بھول گئے، اللہ کا ڈر و خوف ہمارے دل و دماغ سے نکل گیا ہے۔ تو میرے مسلمان بھائیوں اور بہنوں، ہمیں اپنا محاسبہ کرنے کی بہت اشد ضرورت ہے، اور بیٹھ کر تنہائی کے اندر ذرا سوچیں لمحے بھر کے لیے کہ یعنی انسان کا اس سے پہلے کہ وقت ختم ہو جائے، انسان کی زندگی کی مثال بالکل ایسی ہے جیسے ریگستان کے اندر تیز ہوا کے جھونکے کے اندر ایک چراغ جل رہا ہو، اور وہ تیز ہوا کا جھونکا جیسے ہی شدت اختیار کرے گا اور وہ چراغ بجھ جائے گا۔ بالکل انسان کی زندگی کی مثال جو ہے بالکل اسی طرح سے ہے کہ انسان کو پتہ نہیں کہ اس کی کس وقت موت آ جائے۔ تو دانا اور سمجھدار آدمی ہے وہ ہے جو دنیا میں رہتے ہوئے دنیا کی اتنی تیاری کرے جتنا دنیا میں رہنا ہے، اور آخرت کی اتنی تیاری کرے جتنا آخرت میں رہنا ہے۔ تو میرے مسلمان بھائیوں اور بہنوں، آخرت جو ہے اس میں ہماری ابدی زندگی، اور ہمیشہ کے لیے ہم آخرت میں رہیں گے، اور یہ دنیا جو ہے انسان زیادہ سے زیادہ بہت 60 سال 70 سال 80 سال 100 سال 200 سال زیادہ سے زیادہ، یہ بھی میں نے بہت زیادہ بتا دیا ہے، زیادہ تر اوسطاً آپ دیکھیں آج موجودہ دور کے اندر جو نا بیماریوں کی وجہ سے مختلف حادثات اور کسی بھی طرح سے انسان کی اموات جو ہیں اتنی کثرت سے ہو رہی ہیں، اس کے باوجود ہمارے کانوں پر جوں بھی نہیں رنگتی ہے اور ہم گناہوں سے باز نہیں آتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ سے ہمیں سچے دل کے ساتھ توبہ کرنے کی ضرورت ہے، اور رمضان المبارک کا بابرکت مہینہ چل رہا ہے، اور دوسرا عشرہ جو ہے وہ بھی ختم ہونے والا ہے، اور تیسرا عشرہ شروع ہونے والا ہے، اور تیسرے عشرے کے اندر پھر جو ہے طاق راتیں آئیں گی، 21 23 25 27 اور 29۔ یہ وہ طاق راتیں ہیں کہ یعنی انسان اس رمضان المبارک میں ان طاق راتوں میں بھی پوری کثرت کے ساتھ عبادت کرنے کی اللہ تعالیٰ کی کوشش کرے، اور اللہ تعالیٰ سے خوب گڑ گڑا کر معافی مانگے اپنے لیے، اپنے بیوی بچوں کے لیے، امت مسلمہ کے لیے، کہ اللہ پاک رمضان المبارک کے اس بابرکت مہینے کے صدقے میں ہمارے اور کل مسلمانوں کے تمام گناہوں کو اللہ پاک اپنے فضل و کرم سے معاف فرما دے، اور ہم سب کو آئندہ گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ پاک ہم سب کے دلوں سے محبت کو نکال دے۔ جیسا کہ ابھی اس ناچیز نے آپ کے سامنے حدیث مبارکہ کا مفہوم بیان کیا، اور اس میں بتایا کہ آپ کو کہ قبر روزانہ انسان کو دن میں 7 مرتبہ یاد کرتی ہے۔ تو جب ہم موت کو یاد کریں یا نہیں کریں، لیکن ہماری قبر جو ہے وہ ہمیں دن میں 7 مرتبہ ضرور پکارتی ہے کہ فلاں بن فلاں تو کب آئے گا میرے پاس۔ تو میرے مسلمان بھائیوں اور بہنوں، آخرت کی تیاری کرنے کی ہمیں بہت زیادہ ضرورت ہے، اور موت کو کثرت سے یاد کرنا، کیونکہ حدیث میں آتا ہے کہ حب الدنیا راس کل خطیہ، اور کما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی دنیا کی محبت جو ہے وہ تمام گناہوں کی جڑ ہے، اور ہم جو ہے یعنی گناہوں میں ایک دم محو ہو چکے ہیں، یعنی اس قدر گناہ کی ہم کثرت کر رہے ہیں کہ ہم گناہوں کو گناہ سمجھ ہی نہیں رہے ہیں، چھوٹے بڑے کبیرہ صغیرہ ہر قسم کے گناہ جو ہے روزانہ
یعنی رمضان المبارک کے بابرکت مہینے میں بھی رمضان کا ہم نے بالکل ادب و احترام نہیں کر رہے ہیں، بلکہ معصیت کے اندر، گناہوں کے اندر مبتلا ہوئے چلے جا رہے ہیں۔ رات بھر جو ہے جو لوگ روزہ رکھ بھی رہے ہیں اگر، تو کیا کہتے ہیں پوری رات جاگتے ہیں، سحری کرتے ہیں، پھر سو جاتے ہیں، پھر نمازوں کا اہتمام بھی نہیں کر رہے، تو ایسا روزہ جو ہے اللہ کی بارگاہ میں قبول نہیں ہوگا، کہ وہ پھر روزہ نہیں بلکہ وہ ایک فاقہ ہے کہ آپ نے سحری کری اور سو گئے، آپ کوئی نماز نہیں پڑھ رہے، قرآن پاک کی تلاوت نہیں کر رہے، تراویح آپ نہیں پڑھ رہے، تو ایسے روزوں کی اللہ تعالیٰ کو یعنی کوئی ضرورت نہیں ہے، وہ شخص سمجھ لیں صرف فاقہ کر رہا ہے اور اس کے علاوہ اس کو کچھ حاصل ہونے والا نہیں ہے۔ تو میرے مسلمان بھائیوں اور بہنوں، اللہ تعالیٰ سے سب مل کر جو ہے دعا کرتے ہیں کہ اللہ پاک ہم سب کو صحیح معنوں میں صراط مستقیم پر قائم فرمائے، اللہ پاک ہم سب کے زندگی بھر کے تمام گناہوں کو محض اپنے فضل و کرم سے معاف فرما دے، اور آئندہ ہم سب کو گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ پاک ہم سب کو دائمی ایمان کامل عطا فرمائے، اللہ پاک ہم سب کو اپنی محبت، اپنی معرفت، اپنی رضا، اپنا قرب محض اپنے فضل و کرم سے عطا فرمائے، اللہ پاک ہم سب کا خاتمہ بالایمان فرمائے، اللہ پاک ہم سب کو دائمی ایمان کامل عطا فرمائے، اللہ پاک ہمارے دلوں سے دنیا کی محبت کو نکال دے، اللہ دنیا کی ہر چیز سے بڑھ کر، ہماری جانوں سے بھی بڑھ کر، بیوی بچوں سے بھی بڑھ کر، مال و دولت سے بھی بڑھ کر اللہ پاک ہم سب کو اپنے محبوب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت عطا فرمائے، اللہ پاک جو ہے ہمیں دین کا داعی بنائے، اللہ پاک ہم سب کی زندگی بھر کی تمام عبادات کو محض اپنے فضل و کرم سے اپنی بارگاہ علیہ میں قبول و منظور فرمائے، ان میں جو بھی کمی کوتاہی غلطی ہو گئی ہے اللہ پاک اس کو اپنے فضل و کرم سے معاف فرمائے، اللہ پاک ہم سب کو اپنے محبوبین، مخلصین، متقین، مقربین اور فرما بردار بندے اور بندیوں میں اللہ پاک ہم سب کا شمار فرمائے، اللہ پاک موت سے پہلے ہمارے ذمے جو بھی حقوق العباد کے معاملے، قرض کے معاملے، جو بھی معاملات ہمارے بگڑے میں ہیں، اللہ پاک ان کو ہمیں صحیح کرنے کی مہلت اور توفیق عطا فرمائے، اور اللہ پاک ہماری مدد فرمائے، اللہ پاک ہم سب سے راضی ہو جائے، اللہ پاک ہم سب کو محض اپنے فضل و کرم سے اپنا بنا لے، اللہ پاک ہم سب کو اپنا بنا لے، اللہ پاک ہم سب کو اپنا بنا لے، اور اللہ پاک جتنی بھی ہماری زندگی اللہ پاک ہمیں علماء حق کے ساتھ اپنی زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ان کے نقشے پہ قدم پر اور صراط مستقیم پر دائمی طور پر ہمیں چلنے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ پاک ہم سب کو اپنی ناراضگی سے، اپنے غصے سے، اپنے پکڑ سے، اپنے انتقام سے اللہ پاک محض اپنے فضل و کرم سے ہم سب کو محفوظ فرمائے، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ واصحابہ وازواجہ وذریاتہ وآل بیتہ اجمعین، آمین، وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔